بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، اور یاد کرو کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور تم ہٹا رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ فیہ ادغام التاء فی الاصل فی الدال، یہاں اصل میں تا کا دال میں ادغام ہے، یہ تحقیق صرفی کو بیان فرمایا۔ فَتَدَارَأْتُمْ تھا، تا کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کر دیا گیا۔ تخاصمتم وتدافعتم، کہ تم جھگڑا کر رہے تھے اور اپنے سے الزام کو ہٹا رہے تھے، یہ معنی بیان فرما دیا۔ فدارتم کے فیہا، اس قتل کے معاملے میں۔ واللہ مخرج، اللہ تعالیٰ نکالنے والے، مظہرن یعنی ظاہر کرنے والے ہیں، یہ لازمی معنی کو بیان فرما دیا کیونکہ اخراج کے لیے ظہور لازمی ہے۔ ما کنتم تکتمون، اس چیز کو جو تم چھپا رہے تھے، من امرہا، یہ ما مبہمہ کا بیان ہے کہ یعنی قتل کے معاملے کو تم چھپا رہے تھے۔ وَهَذَا اعتراض هو القصۃ، فرماتے کہ یہ جملہ معترضہ تھا، اس کا تعلق پیچھے وہ جو انہوں نے گائے کا ذبح کے متعلق سوالات کیے تھے تو اسی سے متعلق اس کا تعلق پیچھے سے ہی ہے، آگے جو بات آ رہی ہے تو یہ بلاغت کو بیان فرمایا، حسن بیان۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، ہم نے کہا کہ اس کو مارو، اے القتیلہ، القتیلہ نکال کر ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا، اضربوہ کے کہ اس قتیل کو مارو، ببعضها، اس گائے کے بعض حصے سے، فضرب لہذا اس کو مارا گیا۔ یہ قصے کی تکمیل بیان فرما دی کہ ہم نے کہا کہ اس کے بعض حصے سے مارو، فضربا تو مارا گیا، بلسانہا، فضرب بلسانہا وعجب ذنبہا، کہ اس کو اس کی زبان سے یا اس کی دم کی جڑ سے مارا گیا، یا تو زبان اس کو لگائی گئی یا دم کی جو جڑ تھی اس گائے کی وہ اس کو لگائی گئی۔ یہ اس کے متعلق عموم اقوال کو بیان فرمایا۔ فحیّ، لہذا وہ زندہ ہو گیا، وقال قتلنی فلان وفلان لابن عمہ ومات فحرم المیراث وقتل، اس نے کہا کہ مجھے فلاں اور فلاں جو اس کے دو چچا زاد بھائی تھے ان کے بارے میں کہا کہ مجھے انہوں نے قتل کیا ہے، اور وہ یہ کہہ کر پھر وہ مر گیا، اور ان دونوں کو میراث سے بھی محروم کر دیا گیا اور قتل بھی کر دیا گیا۔ یہ نتیجے کو بیان فرمایا کیونکہ اس شخص کے وارث یہی دو چچا زاد بھائی ہی تھے، ان کے علاوہ اور کوئی وارث تھا نہیں، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا تھا تاکہ وراثت ہمیں جلدی مل جائے۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، یہ ربط کو بیان فرمایا، کذالک، اسی طرح، الاحیاء نکال کر مشار الیہ کو بیان فرمایا کہ جس طرح زندہ کیے اسی طرح یحیی اللہ الموتى ویریکم آیات، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور تمہیں اپنی آیات دکھاتے ہیں۔ دلائل، دلائل نکال کر آیات کے معنی بیان فرمایا، قدرتی ہی نکال کر مضاف محذوف کو بیان فرمایا۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تتدبرون، تتدبرون نکال کر تعقلون کے مرادی معنی بیان فرمائے۔ فتعلمون ان القادر علی احیاء نفس واحدۃ قادر علی احیاء نفوس کثیرۃ، تاکہ تم جان لو کہ ایک نفس کو زندہ کرنے پر جو قادر ہے وہ تمام بہت ساری جانوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ نتیجے کو بیان فرمایا، پہلے نتیجے کو بیان فرمایا، لعلکم تعقلون۔ فتؤمنون، لہذا تم ایمان لے کر آ جاؤ گے، یہ اس کے دوسرے نتیجے کو بیان فرمایا، یا پہلے نتیجے کی بنیاد پر جو یہ نتیجہ دوسرا نتیجہ ہے، نتیجے کے نتیجے کو بیان فرمایا، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، ایھا الیہود، ایھا الیہود نکال کر مخاطب کے تعین کر دیے، صلبت، یہ قساوت کے معنی بیان فرما دیے، سخت ہو گئے، عن قبول الحق، ما عنہ القساوہ کو بیان فرمایا، کس کی چیز سے سخت ہو گئے؟ حق قبول کرنے سے۔ من بعد ذالک، اس معاملے کے بعد، المذکور من احیاء القتیل نکال کر سر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کا جواب، سوال یہ ہے کہ پیچھے تو بہت ساری باتیں ذکر ہوئی ہیں اور یہاں اس میں اشارہ جو ہے وہ مفرد لے کر آئے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ مذکور کی تعویل میں ہو کر یہ سب کو شامل ہے، اور لفظ مذکور مفرد ہے، اسی لیے اس میں اشارہ کا جو براہ راست مشار ہے وہ مفرد ہے اور پھر وہ سب کو شامل ہے، یہ جواب ہے۔ وما قبل من الآیات، یہ ساری اس کے اندر داخل ہے، وما قبل من الآیات، یہ المذکور پر جو الف لام مبہم موصول ہے یہ اس کا بیان ہے۔ فہی کالحجارۃ، وہ گویا کہ پتھر کی طرح ہے، فی القصوۃ، پتھر کی طرح ہے گویا کہ، یعنی فی القصوۃ، یہ محل تشبیہ کو بیان فرمایا کہ سختی میں پتھر کی طرح، او اشد قسوہ منہا، یعنی فہی کالحجارۃ فی القصوۃ او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے، منہا، یہ مضاف محذوف کو بیان فرمایا، منہا نکال کر یہ مضاف محذوف کو بیان فرمایا، اور ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ یا ایک سوال ہوتا ہے کہ سوال کے لفظ او تو شک کے لیے آتا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں یہ او قرآن کریم میں جو او آتا ہے، یہ او جو ہے شک کے لیے نہیں آیا، اور ہر جگہ او شک کے لیے نہیں آتا، بلکہ او کبھی کبھی بل کے معنی میں ہے اور ترقی کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر او بل کے معنی میں ہے اور بطور ترقی کے آیا ہے۔ ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانهار، بے شک بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ جو جن سے نہریں کی نہریں بہتی ہیں، یعنی وہ اثر قبول کرتے ہیں اور نہریں بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، یہاں اثر کی بات نہیں ہے، آگے جو بات بیان فرمائیں گے اس میں ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض وہ ہیں کہ جو پھٹتے ہیں۔ یشقق فی ادغام الطاء فی الاصل فی شین، فرمایا کہ یہ اصل میں تا کا شین میں ادغام ہے، کیونکہ تا کو شین سے بدل کر شین کا شین میں ادغام کیا ہے، یتشقق تھا۔ یہ تحقیق صرفی کو بیان فرمایا۔ فیخرج منہ الماء، اور اس سے پانی نکلتا ہے۔ وان منها لما یهبط، اور ان میں سے بعض پتھر وہ ہیں جو گر جاتے ہیں۔ ینزل، یہ حبوط کے معنی بیان فرمائے۔ من علو الی سفل، اوپر سے نیچے کی طرف، یہ حبوط کے متعلقات کو بیان فرمایا۔ من خشیت اللہ، اللہ تعالی کے خوف سے۔ وقلوبکم لا تتأثر ولا تلین ولا تخشع، فرمایا کہ پتھر کی تو او اشد قسوہ، پر پھر یہ جو آگے بات بیان فرمائے نا، پتھر کی تین قسمیں ہیں کہ اس سے زیادہ سخت کیسے ہیں پتھر سے زیادہ، تو اب یہ شدت قساوت قلوب، پتھر سے بھی زیادہ شدت، اس کی دلیل اور حاصل معنی کہہ سکتے ہیں، اس کو بیان فرما رہے کہ تمہارے دل نہ تو اثر قبول کرتے ہیں، نہ نرم پڑتے ہیں، اور نہ تمہارے دل ڈر اور خوف کھاتے ہیں۔ واللہ بغافل عما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وانما یؤخرکم لوقت، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے وقت تک مؤخر کر رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو ان کی کرتوت پتہ تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کیوں نہیں فرماتے اور کیوں ان کو عذاب نہیں دیتے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اپنے وقت پر ہوگا، ان کے پکڑ کا بھی وقت مقرر ہے۔ وفی قرات بالتحتانیت، اور یہ قرات میں تحتانی نے یا کے ساتھ پڑھ گیا، یعنی عما یعملون، یہ مشہور قرات کو بیان فرمایا۔ تنبیہ علی القراءات المختلفۃ المشہور، وفیہ التفات عن الخطاب، اور اس کے اندر خطاب سے غیبوبت کی طرف التفات ہے، یہ بلاغت کو بیان فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمد